اسٹوڈنٹس ہم کوئک ریویو لیں گے. ہم نے پہلا ربع کمپلیٹ کر لیا ہے سیکنڈ پارے کا, تو اس لیے اس کا ایک جلدی سے ریویو لیں تاکہ آپ کو وہ پوائنٹس میں بات کو یاد رکھنا آسان رہے. میری بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ اس قرآن کے میسج کو اپنی زندگیاں بدلنے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلا میسج جو آپ نے یاد رکھنا ہے, تبدیل ہونا سیکھیے. سیکل الصفحاء من الناس ما واللہ, تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ جو تبدیل نہیں ہوتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آج کا کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر آپ کی ایج چینج ہو رہی ہے, آپ کا گھر چینج ہو گیا, آپ کی رہائش گاہ چینج ہو گئی, آپ کا ایک اسٹیٹس چینج ہو گیا زندگی میں, تو اکارڈنگلی اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں, اس کے مطابق اپنی ایٹیٹیوڈ اور اپنی ایبیلٹیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. سیکنڈلی, ذکر, جس کا ہمیں ذکر کیا گیا, ذکر ہر وقت اللہ کا کرنا ہے, کم از کم صبح شام کے اوقات میں تو ضرور. یاد رہے گی یہ بات, غافل نہیں ہونا. یہ دوسری بات ہے جو آپ نے اس میں سیکھی. تیسرا ریمائنڈر جو یاد رکھنا ہے آپ نے, شکر. دوسرے پارے کے پہلے ربع میں شکر کی دو فارمز ہیں, ایک زبانی ایک عملی. زبانی شکر کیا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہر نعمت پر, کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے واش روم کرتے ہر لمحے. عملی شکر کیا ہے کہ نعمت کی حفاظت کریں, ہر نعمت کی حفاظت کریں, اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور سیکنڈلی, اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. یہ کرنے کے کام صبر. چوتھا ایکشن پوائنٹ, آپ کو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا, تکلیف سے, آزمائش سے, بیماری سے, بھوک سے, نقصان سے, خوف سے. نقصان کس چیز کا؟ مال کا, جان کا, پھلوں کی کمی کا. اور صبر کرنے والوں کو بہت سے انعامات کی بشارت بھی ہے. وبشر الصابرین, خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مع کا لفظ ہے, پھر صلوات ہے اور رحمت ہے, اور اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر کی بشارت ہے. اور کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے, اور کیا ہے کہ پانچواں, شرک, توحید فی المحبت. اللہ سے محبت, باقی سب انسانوں سے, باقی سب سے محبت اللہ کے لیے, یاد رکھیے گا. اور ہمارے دل کی محبت صرف اللہ کی. جی, تو چھٹے نمبر پہ جو بات ہم نے سیکھنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اندھا دھند تقلید, بلائنڈ فالوئنگ, اس کو منع کیا ہے. جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ نے علی وجہ بصیرہ, علی وجہ بصیرہ, ایسا نہیں کرنا ہے کہ بس فین فالوئنگ, ٹرینڈ فالوئنگ. جیسے کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی, جیسے فین فالوئنگ ہے, جیسے ٹرینڈ فالوئنگ ہے, پاری ہو رہی ہے. جی, ساتواں ایکشن پوائنٹ دیکھیے کہ حلال اور طیب کھانا ہے. حلال اور طیب کھانا کھانا ہے ہر صورت میں, ٹھیک ہے. گند نہیں کھانا, چسکا نہیں کھانا, اور بی چوزی ان دا میٹر آف ایٹنگ ہیبٹس. کچھ بھی آپ اپنے منہ میں گند مند نہیں لے کر جائیں گے, آپ کو اچھی خوش رنگ خوش ذائقہ چیز کو کھانا ہے. یہ ساتواں ایکشن پوائنٹ ہے جو کہ پہلے ربع میں ہم نے دیکھا. دیکھیں گے 8ویں نمبر پہ سورۃ البقرہ میں نیکی کا ایک جامعہ تصور ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ ایمان کی بات کی, جس میں اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر, کتب پر, آخرت کے دن پر. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مال کو انفاق کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. قرابت دار سب سے پہلے ہیں, یتامہ, مساکین, مسافر, سائلین اور گردن چھڑانے پر. تو اس طریقے سے اس مال کو خرچ کرنا ہے. اس کے آپ دیکھ لیجئے اس جگہ پر یتیم, مساکین, قرابت دار, گردنیں چھڑانے, سائلین اور مسافر, ان پر لازمی خرچ کرتے ہی رہنا ہے. اگر آپ نے ایک نیک انسان ہے, نیکی کا جامعہ تصور ہے قرآن حکیم میں, یہ کسی کی سیلف ایکسپلینیشن نہیں ہے. آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اس کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد دیکھیے تو تیسرے نمبر پہ پھر اللہ کے حقوق آ جاتے ہیں, جس میں زکوٰۃ ہے اور نماز ہے, جو کہ دونوں ایک قولی اور فعلی اور بدنی عبادت ہے, جبکہ دوسری مالی عبادت ہے. تو دیکھتے جائیے کہ قرآن کیسے بیلنس میں پرسنالٹی کو آگے بڑھنے کی طرف ترغیب دیتا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ اس کی ذاتی عادات آ جاتی ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ایک نیک انسان بننا چاہتے ہیں, ان 2 ذاتی عادات پر ان کو کام کرنا ہوگا. ان کو عہد پورا کرنا ہوگا اور ان کو صبر کرنا ہوگا. یہ 2 کام وہ کریں گے. ایفائے عہد, یعنی کہ ایفائے عہد کیا ہے کہ جو بھی کمٹمنٹس آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے اپنی ذات سے باندھی ہیں, کسی بھی دوسرے انسان سے, جو سوشل کانٹریکٹس ہیں, جو کوئی بھی ریلیجیس کانٹریکٹس ہیں, اللہ کے ساتھ وعدہ, انسانوں کے ساتھ وعدہ, شادی کی صورت میں وعدہ, آپ کا جاب کی صورت میں وعدہ, یعنی کہ آپ ایک کمیٹڈ بندہ ہیں, آپ ایک ڈیوٹیفل بندہ ہیں. اور لاسٹلی صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. صبر کرنا کیا مطلب ہے کہ آپ پرسسٹنٹ رہیں. تو یہ 2 ورڈ ہیں,
جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. آپ کمیٹڈ بندے ہوں, آپ پرسسٹنٹ بندے ہوں, یعنی اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ جم جائیں. جب آپ اس طرح سے ڈٹ جانے والے اور اپنے استقامت رکھنے والے بندے ہوں گے تو آپ ایک جامعہ نیکی لے کر اللہ کے پاس جائیں گے. اور جو ٹائٹل اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے جو کہ یہ نیکی کا جامعہ تصور, ان کو اللہ نے ٹائٹل صدیقین کا دیا ہے, اولئک الذین صدقوا. تو یہ جو صدیقین ہیں یہ نبیوں کے فوراً بعد جنت میں جائیں گے, یعنی کہ ان کا مقام جنت میں نبیوں کے فوراً بعد ہوگا. جی 9 نمبر پہ جو ہم نے کوئک ریویو میں جو چیز دیکھی ہے وہ ہے قصاص لینا ہے. قصاص کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل, قتل کے بدلے قتل, یعنی کہ جس نے قتل کیا ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا, آزاد کے بدلے میں وہی آزاد, عورت کے بدلے میں وہی عورت, اور غلام کے بدلے میں وہی غلام. یعنی جس نے غلام نے مارا ہے تو وہی غلام, آزاد ہے تو وہی آزاد, عورت ہے تو وہی عورت. اور زخم اگر اس نے کسی کی ٹانگ توڑی ہے, کسی کے دانت توڑے ہیں تو اس کا بھی کفارہ ہوگا, اور اس کو اس کی اگر دانت توڑے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کے بھی دانت ہی توڑے جائیں گے. نمبر 10 وصیت. وصیت کے احکامات جو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ 1/3 کی نصیحت کی جائے گی, اور وصیت کی تبدیلی گناہ ہے. وصیت کی تبدیلی آپ نے جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو موت کی آہٹ محسوس ہو تو وہ اپنی وصیت لکھ کر جائے. اب وصیت جو ہے وہ ورثاء میں سورۃ النساء میں سب ورثاء کو وہ مال تقسیم کر دینے کے احکامات ہیں اور پورے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ حکم ابھی بھی نافذ العمل ہو سکتا ہے کیونکہ 1/3 کی وصیت کی جائے گی, اس سے زیادہ کی وصیت کرنا اب منع کر دیا گیا ہے. یعنی کہ سے اگر آپ کے ٹوٹل 100 روپیز آپ چھوڑ کر مر رہے ہیں تو آپ کے روپیز, آپ کے پیسوں میں 66 روپیز تو ہر صورت ان ورثاء میں تقسیم ہوں گے ہی ہوں گے جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں. آپ میکسیمم 33 تک یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ وصیت کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی کرتے تو بھی وہ 100 پورے ہی آپ کے ورثاء میں تقسیم ہو جائیں گے. اس کے بعد وصیت کی تبدیلی بہت بڑا گناہ ہے, جبکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ سورۃ المائدہ میں کہ اگر وصیت کرنے والے نے وصیت نافذ کرنے والے نے کوئی غلط بیانی کی ہے یا کوئی چیز چھپائی ہے تو اسے حلف لیا جائے گا. اور اس کے بعد وصیت کرنے والے نے اگر کسی کی طرفداری کی ہے تو وصیت نافذ کرنے والے اصلاح کی نیت سے, یہ یاد رکھیے گا, اصلاح کی نیت سے وہ اس کی تبدیلی, اس کو وصیت میں تبدیلی کر کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور اگر اس نے کسی جائز حقدار کو اس کے حق سے محروم کیا ہے تو پھر وصیت نافذ کرنے والے اگر اس کو چینج کر دیں, تبدیل کر دیں, تو وصیت نافذ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. نمبر 11 پہ اب ہم اسٹڈی کریں گے صیام, یعنی کہ روزے. صیام کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں دیکھیے. طلوع فجر سے غروب آفتاب تک, طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز جنس اور جھوٹ چغلی دھوکے لڑائی گالم گلوچ سے رکنے کا نام ہمیں روزہ ہے. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ سورج کے ٹائم پہ آپ نے روزے اپنے آپ کو روکنا ہے, اور جب سورج غروب ہو جائے گا تو آپ نے کھا پی لینا ہے, اور اس دوران آپ سیکس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کیوں فرض ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں, لعلکم تتقون. اور رمضان میں قرآن کے نزول کی اینیورسری ہوتی ہے, نزول قرآن ہوتا, نازل ہونا شروع ہوا تھا, اور رمضان میں اس کی اینیورسری ہوتی ہے, یعنی کہ سال پورا ہو جاتا ہے. رمضان کی لیلۃ القدر میں پہلی دفعہ قرآن کی نزول کی ابتدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے بھی روزے جو ہیں یا رمضان امپورٹنٹ ہے قرآن کے ریفرنس میں. اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جائیے, تو وہ نمبر 3 پہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے روزہ کن پر فرض ہے. روزہ ہر عاقل بالغ مقیم, ہر عاقل بالغ اور مقیم پر روزہ فرض ہے, عاقل بالغ اور مقیم پر. ٹھیک ہے, تو اور صحت مند انسان پر, جو صحت مند نہیں ہوگا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب روزے کی چھوٹ ہے جی کن کن لوگوں کو؟ یہ دیکھیں, مسافر اور مریض روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور مسافر کی اور مریض کی آگے سے 2 کیٹیگریز ہیں.
وہ مریض جو دائمی مریض ہے، یعنی کہ جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو کہ اس کو چانس کم ہے کہ اس کو صحت یابی ہوگی، تو اس صورتحال میں پھر وہ فدیہ دے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا ایک وقت کا، یا جو وہ خود کھاتا ہے۔ اگر وہ، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اگر تم زیادہ کرو تو توا، مطلب اپنی مرضی اور خوشی سے زیادہ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کوئی وقتی مریض ہے، جیسا کہ جس کو کوئی پریگننسی ہے یا کوئی اس طرح سے مریض ہے جو کوئی ایسی میڈیکیشن کر رہا ہے، تو وہ صورتحال میں پھر بدل دے گا۔ وہ ان 29 یا 30 ڈیز جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں ان کی گنتی پوری کرنی ضروری ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ پھر جب آپ بدل دے رہے ہیں تو مسلسل روزے رکھیں، آپ 2 روزے رکھ کے چھوڑ سکتے ہیں، پھر 1 روزہ رکھ کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنی صحت کے اعتبار کا روزہ ٹوٹا تو اس صورت میں آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور ایک روزے کا فدیہ، اور 60 کفارے کے طور پر، تو 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر مسلسل، یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ یہ پینلٹی ہے جو کہ اس کو پے کرنی پڑے گی، کیونکہ تم لوگ ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قاتلوا فی سبیل اللہ کا بات کی تھی سورۃ 190 سے، اور پھر اس کے بعد یہ مضمون تقریباً چلتا ہے تقریباً 5 آیات تک، جس میں کہ جو میجر اور چیدہ باتیں جو اسٹڈی کی ہم نے، وہ نمبر 1 تو یہ تھا کہ سیلف ڈیفنس کرنا ہے اور ایگریشن نہیں کرنا، زیادتی کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھیتیوں، درختوں، کھیتوں، مال وغیرہ کو برباد کرنے کی ممانعت ہے، انسانی جان کی حرمت، ہر صورت کا اس کا دھیان رکھا جائے گا، سویلینس کو نہیں مارا جائے گا، اور یہ زیادتی کی مختلف فارم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا ظالم ہے کہ وہ مسجد حرام کی حرمت بھی پامال کرتا ہے، اور مسجد حرام کے نزدیک تم لوگوں کو سے لڑائی شروع کر دیتا ہے، تو اس صورت میں پھر تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو، یعنی اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے، سیلف ڈیفنس وار، جو کہ سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی، اور یہی ایک انسانی معاشرے کی سروائیول کی ایک بہت بڑی کی ٹو سروائیو ہے، کہ زیادتی نہ کریں اور زیادتی برداشت بھی نہ کریں۔ اگر آپ چپ کر کے زیادتی برداشت کرتے رہیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ جو ظالم ہے اس کو شہ ملے گی، اور وہ اگر آج ایک زیادتی کرتا ہے تو کل مزید اس میں ایڈ اور ایڈیشن کرتا رہے گا۔ جی، تو آگے چلیے، تو 13ویں نمبر پر جو یہاں پر سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا، وہ ہم نے پڑھا ہے حج کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا ہے، حالت احرام میں ممنوع کام کے بارے میں پڑھا ہے، اور حج کے مناسک حج کی ترتیب۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی ہیں۔ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیجئے۔ حالت احرام میں جو ممنوع کام ہے اس میں رفث جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ آپ کو سیکس کو انسٹیگیٹ کرے، مرد اور عورت کے سیکشول کوئی بھی گفتگو نہیں ہوگی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی، پیار محبت کی رومانٹک باتیں نہیں ہوں گی۔ فسوق، اس میں نافرمانی ہے، ہر وہ نافرمانی کا کام فسوق میں جاتا ہے۔ جدال، جھگڑا، ہر نافرمانی یا گناہ کا کام آپ نہیں کریں گے، جھگڑے سے بچیں گے، اور سلا ہوا لباس نہیں پہننا۔ پرفیوم تو ویسے عورتوں نے لگانی نہیں ہوتی، مردوں نے نہیں لگانی، اور سلا والا بن کے 2 کھلی ہوئی چادریں مرد احرام کی صورت میں پہنتے ہیں۔ بند جوتی یا موزہ نہیں وہ پہنتے، خشکی کا شکار نہیں کرتے، بال منڈوانا یا کتروانا حالت احرام میں ممنوع ہے۔ اگر کسی کو کٹوانے پڑیں بال تو پھر اس کا فدیہ اس کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بال منڈوانے یا کٹوانے پڑیں تو پھر تم فدیہ دو، روزے رکھو یا پھر کوئی صدقہ دو یا کوئی قربانی دو، تو اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے اگر آپ کو ان کیس آف ایمرجنسی بال کٹوانے پڑیں۔ اس کے بعد سیکنڈلی جو ہے حج کی اقسام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ 3 اقسام ہوتی ہیں حج کی۔ ایک حج مفرد ہوتا ہے جس میں کہ حاجی صرف احرام حج کی نیت سے باندھتا ہے، یعنی کہ وہ عمرہ نہیں کرتا اور وہ حج ہی کرتا ہے اکیلا۔ اس اکیلے حج میں اس کو کوئی قربانی دینی واجب نہیں ہے، لیکن قران اور تمتع میں ایک بکری قربانی دے گا یا ایک حصہ قربانی دے گا، یا اگر اس کے پاس نہیں تو پھر وہ 10 روزے رکھے۔ 3 روزے وہ انہی دنوں میں ایڈجسٹ کرے گا، ایام حج میں یا جب وہاں پہ ہے، اور 10 روزے جب وہ ایزیلی گھر سیٹل ہو جائے گا تب رکھے گا۔ قران اور تمتع جو ہے یہ 2 اور اقسام کے حج ہیں، یعنی قران میں ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، یعنی اس نے جب احرام باندھ لیا تو اس کے بعد جو پابندیاں اس کے احرام کی تھیں اس نے وہ برقرار رکھی، حتیٰ کہ وہ 10 ذی الحج کو اس نے اپنا احرام کھول دیا۔ اس کے بعد جو تمتع ہے اس میں اس نے 2 احرام باندھنے ہوتے ہیں، درمیان میں کچھ ٹائم کے لیے وہ اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔
ایک احرام وہ عمرے کے لیے باندھتا ہے اور ایک احرام وہ حج کے لیے باندھتا ہے۔ تو یہ 3 اقسام کے حج ہیں جو کہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے اس میں آ جاتا ہے مناسک حج کی ترتیب، جو کہ یہاں سے ہی ہم نے سورۃ البقرہ کی ان آیات سے پڑھی ہے۔ یہ آیات شروع ہوتی ہیں 196 سے اور یہ آنورڈ چلتی ہیں 201 پہ، 202 تک یہ آیات، 203 اور 203 تک یہ آیات چلتی ہیں۔ تو اس میں دیکھیے جو مناسک حج کی ترتیب ہے یہ 196 سے 203 آیات تک کا مضمون ہے سورۃ البقرہ کا۔ اس میں دیکھیے مناسک حج کی ترتیب اس میں بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ احرام حج کی نیت سے باندھ لینے کے بعد منا میں ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، اور 8 ذی الحج کو جب آپ کا حج کی جو باقاعدہ اراکین ہیں یا مناسک ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ منا میں ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، منا میں، ٹھیک ہے۔ پھر ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء منا میں ادا کرنی ہے، پھر وہاں سے منہ اندھیرے نکلنا ہے، اور یعنی کہ وہاں سے آپ جب نکلیں گے تو 9 ذی الحج میں وقوف عرفات، سورج ڈھلنے سے غروب آفتاب تک وہاں پہ اسٹے کرنا، وہاں پہ نماز پڑھنی، اور وہاں پہ حج، آپ کو پتہ ہے کہ حج کا خطبہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے۔ اور یہ حج وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج دراصل عرفات میں وقوف ہی ہے، وہاں پہ ساری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ وہی 2 چادروں میں، اور وہاں پر یہ ان کا ایک شاعر اللہ کے بھی۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ دیکھیے 9 ذی الحج کو جب وقوف عرفات میں رات نہیں گزارنی، سورج غروب ہونے تک وہاں پہ اسٹے کرنا ہے، اور پھر وہاں سے نکل کر مزدلفہ میں رات بسر کرنی ہے 9 ذی الحج کو۔ وہاں سے پھر آپ نے 10 ذی الحج کو قربانی وغیرہ اور جو بال کٹوانا، اتروانا یا منڈوانا یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے آپ حلال ہو جائیں گے، آپ کی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج کو رمی جمرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وہ کی جاتی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ان ایام میں اللہ کو بہت 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 یاد کیا جائے۔ جی آگے جو ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت 204، 205 اور 206 اور 207، ان میں 206 تک جو ہم ایک مفسد شخص کا ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ منافق کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ قرآن حکیم کے جو کیریکٹرز ہیں یہ ضروری ہے ہمیں سمجھنا، کیونکہ یہ ہمیں دراصل یہ جو کیریکٹرز ہیں نا یہ انتہائی لائیولی کیریکٹرز ہیں، زندگی سے بھرپور ہے، یونیورسل ہیں۔ ہم ان کیریکٹرز کو ہر سوسائٹی، ہر علاقے، ہر شہر میں ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کوالٹی اس میں جو ہے وہ دیکھیے کہ یہ گفتگو کا دھنی ہوتا ہے، کردار کا غازی نہیں، الفاظ کا کھلاڑی، جتنے مرضی الفاظ اس کے استعمال کرو، اور سخت جھگڑا لو۔ مطلب اس کو آپ دیکھیں، اگر کوئی نصیحت کرو نا کہ آپ نے یہ جو کہہ رہے تو آپ کر تو نہیں رہے، تو بہت مائنڈ کرتا ہے، بہت مائنڈ کرتا ہے۔ اس کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے نا، ویسے دیکھنے میں تو ان کے ٹیگز، بڑے بڑے برانڈز اور خوبصورت وہاں پہ ان کے ٹائٹلز اور خوبصورت ان کے آفیسز اور بہترین ان کے جو ہے وہ ریپریزنٹیشن، ان کی خوبصورت الفاظ، لیکن جب ان کے مینیفیسٹو کو آپ بڑی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں، گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں، تو جتنے بھی اصلاح کے دعوے ہیں ان کے پیچھے ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا، کھیتیوں کو اور انسانی نسل کو برباد کرتا ہے، انسانی نسل کی بربادی کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ ایسا کیریکٹر ہے کہ اس لیے جب بھی کبھی آپ نے کسی انسان کے ساتھ چلنا ہے، اس کے بڑے بڑے دعووں کے پیچھے نہ چاہیے۔ کوئی بھی سیاستدان ہے، کوئی بھی مذہبی رہنما ہے، کوئی بھی آپ کی پرسنل لائف کا کوئی کیریکٹر ہے، ڈونٹ جج اے پرسن بائی واٹ ہی سیز، جج ہم بائی ہز ایکشن۔ جو وہ کرتا ہے وہ اس کا اصل ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اس کا اصل نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو ان کے ایکشن سے جج کیا کیجیے، نہ کہ ان کی باتوں سے۔ ٹاپک ہے اگلا طلاق کا، طلاق کی اقسام۔ یہ سب سے پہلے آج آپ دیکھ لیجئے
جو کہ قرآن میں یہاں پر اللہ نے بتایا ہے کہ طلاق کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن اور ایک خلا۔ جو طلاق رجعی ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو وہ حالت حیض سے فارغ ہوگی، تو اس کے بعد اسے ہم بستری کیے بنا اس کو ایک طلاق دے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق دے گا اور تیسرے مہینے تیسری طلاق دے گا۔ پہلی طلاق کے بعد اگر دوسرے اور تیسرے مہینے اس نے طلاق نہیں دی اور 3 ماہ گزر چکے ہیں، یعنی کہ پہلے مہینے پہلی طلاق دینے کے بعد اگر اس نے دوسرا اور تیسرے مہینے طلاق نہیں دی، تو شوہر اس 3 ماہ کی عدت کے دوران بھی اور ایون کہ عدت کی مدت کے بعد بھی نیا نکاح کر کے عورت بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے صرف ایک طلاق دی ہے۔ اگر اس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں اور عدت کی مدت گزر گئی ہے جو کہ 3 ماہ ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی اس نے عدت کی مدت اور اس کے بعد میں رجوع کیا تھا وہ کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی اگر 3 ماہ گزر جائے تو بھی شوہر عدت کی مدت کے بعد بھی اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے الطلاق مرتان، یعنی کہ ایک شخص کو 2 دفعہ صرف طلاق دے کر اس سے رجوع کرنے کا اختیار ہے عدت کی مدت یا عدت کی مدت کے بعد۔ تیسری صورت میں فَإِن طَلَّقَهَا سورۃ البقرہ آیت 230 میں کہ اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اب کسی اور شوہر سے نکاح کرے گی۔ تو تیسری طلاق کے بعد طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی کہ عدت کی مدت کے بعد عورت اب کسی تیسری جگہ پہ دوسری جگہ پہ شادی کرے گی۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا، عورت کسی اور جگہ شادی کرے گی، وہ شوہر اس سے پوری ازدواجی تعلقات پیدا کرے گا، وہ خود فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، یعنی کہ نیچرلی پلان نہیں، تو پھر وہ دوبارہ وہ شوہر اپنی پہلی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور یہ اگر اور پھر تیسری جو طلاق ہے وہ خلا ہوتی ہے، جس میں عورت خود نکاح کے فسخ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس میں جو اس کی عدت ہے وہ ایک حیض ہے کہ استبراء رحم ہو جائے، اور اس کے بعد وہ عورت اس کی عدت نہیں گزارے گی۔ تو یہ ہے طلاق کی اقسام۔ نیکسٹ جی عدت ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ عدت 15ویں نمبر پہ جو سورۃ البقرہ کا میجر تھیم ہے، اس کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا جی، عدت کی 2 اقسام ہوں گی جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ایک ہے طلاق کی عدت اور دوسری ہے بیوہ کی عدت۔ طلاق کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہے، یعنی کہ 3 مینسٹریشن سائیکلز، اور اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کو مینو پاس ہو چکا ہوا ہے اور اس کا حیض نہیں آتا تو وہ 3 منتھس، اور وہ بچی جس کو حیض نہیں آتا اس کی بھی 3 منتھس، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق ہے، یہ 3 طہر ہے۔ اس میں آپ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ طلاق کی 2 اقسام ہیں، وہ طلاق جس میں کہ ابھی شوہر حق رکھتا ہے اس سے رجوع کرنے کا، تو اس میں تو بالاولیٰ وہ شوہر کے گھر میں رہے گی اور زیب و زینت بھی کرے گی، اس میں کوئی ایسی اس کو پابندی نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر آ جا نہیں سکتی، اس کو صرف پیغام نکاح یا نکاح سے رکنے کی پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ اس عدت میں، طلاق کی عدت میں وہ نکاح نہیں کرے گی، نکاح سے رکی رہے گی، صرف یہ اس کی پابندی ہے طلاق کی عدت کی کہ اپنے حیض کا انتظار کرے اور نکاح سے رکی رہے، زیب و زینت کر سکتی ہے، شوہر کے گھر میں ہی وہ رہے گی، شوہر ہی اس کا بھی نان نفقہ پورا کرے گا، اور ابھی شوہر اس پر حق رکھتا ہے۔ جو بیوہ کی عدت ہے، ظاہر ہے کہ اس کا خاوند اب اس کا ایک امیجیٹ جو اس کا کفیل ہے وہ چلا گیا ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ قمری اعتبار سے 4 ماہ اور 10 دن ہوگی۔ اس دوران بھی بیوہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، اگر کوئی بہت ایمرجنسی سچویشن ہو کہ جیسے اس کا شوہر اور وہ اکیلے رہتے تھے، گھر کا رینٹ وغیرہ کوئی ادا نہیں ہو سکتا، دوسرے ملک میں رہتی تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھی، تو اس صورت میں پھر وہ چھوڑ سکتی ہے گھر، لیکن اگر وہ کر سکتی ہے تو وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں کرے گی، اور زیب و زینت بالکل نہیں کرے گی، سرما مطلب چوک رنگ کے لباس کچھ بھی نہیں، 4 ماہ 10 دن تک، اور نکاح نہیں کرے گی۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی دوران عدت پیغام نکاح دینے کی ممانعت ہے، ان کو اجازت نہیں کہ ایسی عورت سے جو کہ عدت گزار رہی ہو اس کو شادی کا پیغام اوپنلی دیں۔ ہاں، آپ اس کو اشارے سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ اس اشارے سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ جی، اب ہم پڑھیں گے رضاعت کے بارے میں۔ رضاعت جو ہے یعنی کہ بچے کو دودھ پلانا، آپ کا جو چھوٹا بیبی ہے اس کے لیے دودھ پلانے کے احکامات قرآن پاک نے پورے بتائے۔ مدت رضاعت 2 سال ہے،
ماں کا نان نفقہ، جو بھی عورت اس کو دودھ پلا رہی ہے، خواہ وہ اس کی بیوی نہیں بھی ہے تو بھی بچے کے باپ کے ذمے ہے، اور کہ وہ بچے ماں کے کپڑے اور کھانے کا اہتمام کرے، اور باپ کی وفات کے بعد یہی ذمہ داری اس کے دوران مدت رضاعت اس کے ورثاء کی ہے۔ باہم رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چڑھایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت یا حرج نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے۔ بچے کے لیے دائیا بھی اجرت پر مقرر کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ عورت جو کہ دائیا ہے وہ بچے کی رضائی ماں کہلائے گی، اور یہ چیزیں ان میں رکھیے کہ 2 سال سے پہلے اگر آپ نے دودھ بچے نے پیا ہے تو یہ رضائی ماں ہوگی، اور اتنا پیا ہے پیٹ بھر کر کہ اس سے اس کی انتڑیاں پھاٹ جائیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ انتڑیاں پھاڑے مطلب یہ کہ یہ اتنا سیر ہو کے دودھ پیے کہ اسی دودھ سے پھر اس کی پاخانہ بھی بنے، تو وہ عورت اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ رضاعت میں ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح پھر ایک بچے کے لیے اس کے ماموں، اس کی اگر لڑکی ہے تو ماموں اور تایا اور چاچو، اس طریقے سے وہ سارے رشتے پھر اس نسبی تعلق سے بھی چلیں گے، رضاعت کے تعلق سے بھی۔ اس عورت کا جو شوہر ہوگا وہ اس کا رضائی باپ کہلائے گا، اس عورت کے جو بچے ہوں گے اس کے رضائی بہن بھائی کہلائیں گے، اسی طریقے سے اس عورت کے جو ہوگا سسر وہ اس کا رضائی دادا، تو اس طرح سے سارے پھر رشتوں کی چین ہو جائے گی، یعنی کہ ایک اس کے اپنے سگے رشتے اور ایک رضائی رشتے بن جائیں گے، اور جو محرمات رضائی نسب سے حرام ہیں، یعنی کہ پھپھو خالہ، وہی رشتے پھر رضاعت سے بھی حرام کنسیڈر۔ لاسٹلی جو چیز ہم نے دیکھنی ہے اس میں وہ قصہ طالوت و جالوت تھا، جس میں کہ ہم کی پوائنٹس سے بات کو سمجھتے ہیں۔ قصہ تو سب نے پڑھا ہوا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سیکنڈ رینیسا ہونا تھا بنی اسرائیل کا، تو پھر انہوں نے اپنے اس وقت کے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی بادشاہ یا کوئی لیڈر دے دیجیے جس کی سرکردگی میں ہم لڑیں۔ تو پھر اس صورت میں پھر ان کے اس ٹائم کے جو نبی تھے انہوں نے جالوت ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا ان کو، اور اس کے بعد طالوت کو ان کو یہ جو لاسٹلی اس میں ہم نے لاسٹ پیجز میں پڑھا، اس میں طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا بنی اسرائیل کا، اور یہ سیکنڈ رینیسا تھا جب دوسری دفعہ ان کی احیاء ہوا تھا نا بنی اسرائیل کا، تو اس سیکنڈ رینیسا میں پھر ان لوگوں نے طالوت علیہ السلام کی سرکردگی میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کیا تھا۔ تو اس قصے میں کی پوائنٹس میں آپ کے لیے صرف 2 بڑے امپورٹنٹ چیزیں نکالی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ قرآن کی حکمت کے جیمز ہیں، موتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نا جو ایک چھوٹا سا مختصر سا قصہ سن لیجئے کہ وہ لوگ جو تھے وہ گئے اپنے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کیے، تو پھر طالوت بادشاہ مقرر کیا گیا۔ پھر ان کی سرکردگی میں انہوں نے جالوت کو جو کہ دشمنوں کی فوج کا سپہ سالار تھا اور ان سے لڑائی کی، اور آخرکار اپنا کھویا ہوا وقار بحال کیا، اور وہیں سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایز اے سپاہی نکلے۔ پھر انہوں نے سیکنڈلی اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس میں جو واقعہ تو سب نے ہی پڑھا ہوگا، لیکن اس میں جو آپ کے لیے کی پوائنٹس ہیں وہ میں نے نکالے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک لیڈر کی خصوصیات کے حوالے سے اس قصے میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں طالوت اللہ نے ایک لیڈر مقرر کر دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ مال و دولت کی فراوانی کی بنیاد پر لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ علمی اور جسمانی برتری کی اور معاملہ فہمی کی، اس کو ٹریننگ کرنی آنی چاہیے، وہ ایک لیڈر ہو، وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرنا جانتا ہو۔ تو یہ ہے وہ لیڈر ہو، تو جو لیڈر ہوگا کیا مطلب ہوگا کہ وہ دوسرے انسانوں کو رہنمائی کرے گا اور پھر ان کو جو ہے رہنما کا کام کرے گا۔ اور پھر ان کے جو فالوورز تھے اس میں پھر 2 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ بھی کیا ہے۔ تو جو ان کے فالوورز تھے کہ جنہوں نے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جیتی تھی، اور ان کی تعداد بھی ایگزیکٹلی 313 ہی تھی جتنی کہ اصحاب بدر کی تھی۔ تو جو یہ فالوورز تھے ان کو 2 لوگوں کو کنٹراسٹ کیا، ایک تو نئے سیئرز تھے جنہوں نے لیڈر کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں لیڈر بن گیا، اس کے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جبکہ دوسری طرف لوگ تھے جو کام کرنے والے تھے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، وہ مطلب اعتراض کرنے والے تھے، یہ کام سے کام رکھنے والے تھے۔ تو یہ وہ 2 کنٹراسٹس ہیں جو کہ قرآن پاک میں ان 2 کیریکٹرز کے حوالے سے آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ والے لوگ ہیں جو آپ نے بننا ہے اور یہ والے لوگ ہیں جو آپ نے نہیں بننا، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ گڈ اینڈ بیڈ ایگزامپلس کو آپس میں کنٹراسٹ کرتا جاتا ہے۔ تو جو یہ لوگ ہیں نا یہ بیڈ ایگزامپلس ہیں،
کہ نئے سیئرز نہیں بننا، وہ لوگ انسٹرکشنز کو فالو نہ کر پائے، کیونکہ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی تو حضرت طالوت نے ان کو بولا کہ جو پانی ہے وہ صرف ایک چلو پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا. تو بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ گئے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا، جبکہ جن لوگوں نے جنگ جیت لی وہ انہوں نے انسٹرکشنز کو فالو کیا. پھر یہ لوگ جب دشمن کے مقابلے میں گئے تو دیکھ کر مروب ہو گئے اور بزدل ہو گئے اور کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم نہیں کر سکتے مقابلہ جالوت اور اس کے لشکر کا. جبکہ جو یہ لوگ تھے، یہ جو ایک گڈ اگزامپل ہے، یہ اپنے بننا ہے ان جیسا، یہ لوگ بہادر تھے. انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت سے لوگ دنیا میں تھوڑے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آئے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر جب وہ لڑائی کے میدان میں گئے تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا. پتہ تھا کہ ہم لوگ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن اپنے الفاظ سے اپنی ٹیم کا مورال ہائی رکھا انہوں نے، اور انہوں نے پازیٹیو سوچا، جبکہ یہ لوگ نیگیٹو ہو گئے اور لاسٹ میں اعتراض کرنے والے تھے. تو یہ دو کوالٹیز تھیں جو قصہ طالوت اور جالوت میں ہمیں بھی سمجھنی ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ ایکسل کر جاتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے سیکنڈ پارے کی تمام میجر تھیم کا ریویو کور ہو گیا الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.